سوال یہ ہے، بہت وہم آتے ہیں اور نہانے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ایسی دعا بتائیے۔ سب سے پہلی تو میں آپ سے بھی کہوں گا اور میں بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کروں گا، اللہ عز و جلال کوئی بھی ایسا نفسیاتی یا روحانی مریض ہے اس کو شفا دے دے، اور اللہ کی رزق مشکل نہیں ہے کہ کس کی آمین پہ، کس کی دعا پہ رب تعالیٰ یہ رحمت فرما دے، اور ہمیں دعائیں کرنی چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ وہم کیوں ہوتا ہے؟ یہ جب تک نقطہ سمجھ نہ آئے علاج نہیں ہوگا۔ وہم اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ وہم اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی نص یا کسی دلیل کے تابع نہیں ہوتا، پھر اپنے وہم و گمان کے تابع ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس نص موجود ہے کہ قرآن نے یہ کہا اور حدیث نے یہ کہا، وہ اپنے گمان کی طرف نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ حدیث کہتی ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں، آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پانی بہا لیا، حدیث نے کہہ دیا ہے کہ یہ پاک ہے۔ میں اگر سوچوں کہ نہیں، لگتا ہے کہ ابھی پاکی نہیں ہوگی، تو حدیث نے حل بتا دیا، میں اپنے وہم کے پیچھے لگ رہا ہوں، نصوص کی تابع داری میں کرنا نہیں چاہتا۔ اور اسی لیے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آ کے کہا کہ میں نے 5 مرتبہ غسل کرتا ہوں، راوی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے غسل کیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے شک ہے کہ غسل کیا کہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا، جو میں دینا نہیں چاہتا، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کہا تجھ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے نماز پڑھنی۔ کہا تجھ پہ تو نماز بھی واجب نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں مجنون پہ کوئی نماز فرض ہے؟ اس نے 3 سے 5 مرتبہ مشکیزیں بہائے ہیں اپنے اوپر، اور پھر بھی کہتا ہے پتہ نہیں غسل کیا ہے کہ نہیں کیا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، اس وہم سے بچنے کے 3 علاج لے لینے چاہیے۔ پہلا علاج، اس کو قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ دوسرا علاج، یہ یقین کر لے کہ میری سوچ ناقص ہے، اللہ کا قرآن اور حدیث ناقص نہیں ہے۔ تیسرا، یہ سوچ یقین کر لے پاکیزگی اور صفائی وہی کنسیڈر ہوگی جس کو شریعت نے کہا ہے، جو میری سوچ میں آئے گی وہ پاکیزگی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ اس بیماری سے رب تعالیٰ اسے نجات دے دے گی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ واش روم یا اس طرح کی جگہ فَإِنَّ النُّفُوسَ مُحْتَضَرَةٌ، یہاں جن اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں، وہاں زیادہ ٹائم رکنے کا شوق بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو غفرانک کے الفاظ ہم بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جلد از جلد مکمل شفا یاب کرے۔